تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، پورے جہان کو سجایا، دھرتی اور آکاش کو بنایا، یہ سارے نظام کے بنانے کے پیچھے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ میرے محترم میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے ادلتے بدلنے میں لآیات لأولی الألباب، اللہ نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری مثالیں دے رکھی ہے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہو۔ اور اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے نظام میں جب آپ غور کریں گے خود بخود آپ کی زبان سے بات نکلے گی، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے پروردگار آپ نے اس نظام کو بیکار پیدا نہیں کیا، آپ کے اس نظام کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کا مقصد ہے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم میرے بزرگوں، ایک صحابی اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے سیاب اللہ وآسر الغیور، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ولا تخالط الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا ہے، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں، یعلمون اساطیر الجبال، اے وہ اللہ جو پہاڑوں کے موسم کو جانتا ہے، ولا یکشف الدوائر، اے وہ اللہ جو حالات سے نہیں گھبراتا ہے، ولا یکشف الواسقون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں، کون اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے؟ جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں لو انما بالارض من شجرۃ اقلام، روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب کو کاٹ کر کے قلم بنا دو، والبحر يمد من بعد سبع ابحر، اور ایک سمندر نہیں 7 سمندر سیاہی کے بنا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا جائے، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کو سامنے، سب کو 7 سمندر کنارے بیٹھا دو، جتنے اس دنیا میں آ چکے ہیں، جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو بھی 7 سمندر کنارے بیٹھا دو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دھرتی کے اوپر بھیجا ان سب کو بھی 7 سمندر کنارے بیٹھا دو، اور تمام صحابہ کرام کو بھی 7 سمندر کنارے بیٹھا دو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام کو بھی 7 سمندر کنارے بیٹھا دیا جائے، اور اللہ کے علوم کا پیغام ہو، ہر ایک اپنے دل کے اندر زبان میں خیال پیدا کرے اللہ تیری مقداری بیان کرتا ہوں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آدم، موسیٰ، عیسیٰ، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی 7 سمندر کنارے بیٹھا دیا جائے، اللہ کے علوم کا پیغام ہو، ہر ایک اپنی زبان میں دل میں خیال پیدا کرے اللہ تیری تعریف بیان کرتا ہوں، لکھنا شروع کرے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن تم اللہ کی تعریف کا ایک ذرہ بھی بیان نہیں کر سکو گے۔ وہ صحابی کیا فرما رہے تھے سیاب اللہ وآسر الغیور، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں، ولا تخالط الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا ہے، اے وہ اللہ جو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، اے وہ اللہ جو سمندر کے پانیوں کی مقدار کو جانتا ہے، اے وہ اللہ جو بارش کے بندوں کی تعداد کو جانتا ہے، اے وہ اللہ جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، آج کی کن کن چیزوں پر تاریکی چھائی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے، پہلے آسمان پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، ساتھ میں آسمان اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپا سکتا ہے، پہلے سمندر کے نیچے کون سا خزینہ ذخیرہ چھپا ہوا ہے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپا سکتا ہے، پہاڑ کی بڑی بڑی چٹان اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں، ارے اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ یعلم، سارے پہاڑ میں سارے چٹان سے چلنے والی چیٹی کے پیر کے نشان کو اللہ جانتا ہے، اللہ اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں ہر قسم کے غیب کی خزانوں کی چابیاں ایک اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے، ولا تسقط من ورقۃ الا يعلمها، زمین کے اوپر ایک پتا گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی دھرتی کے اوپر کون سا دانہ راجا ڈیرا کے گھر کے اندر کون سا دانہ کہاں رکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز پر اللہ کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں ولا حبۃ ولا یابس
बिस्मिल्लाह फी किताबिन मुबीन, चाहे खुश या सब चीज हो, एक एक चीज पर अल्लाह की निगाह होती है। अल्लाह अपने इल्म के बारे में फरमाते हैं यालमु खाइनतल आयुन, तुम्हारी आंखों के खयानत करने को, आंखों के गलत देखने को भी अल्लाह जानता है। वला तुख्फिस सुदूर, दिलों के भेद को अल्लाह जानता है। यालमु सिर, राज को अल्लाह जानता है। वाक़ा मा यकूनु मिन नजवा सलातन इल्ला व राबिउन, 3 आदमी बैठ कर किसी की गीबत करो, चौथा अल्लाह मौजूद होगा। 5 आदमी बैठ कर किसी की गीबत करो, छठा अल्लाह मौजूद होगा। यानी हर जगह अल्लाह तुम्हारे सामने मौजूद होता है। लेकिन मैंने 3 दिन पहले से कबल कहा था, अल्लाह ने हमारी आंखों को देखने की सलाहियत नहीं रखी है। अगर ये अल्लाह देखने की सलाहियत आंखों के अंदर पैदा कर दे, वलिल्लाहि मशरिक वल मगरिब, मशरिक के अंदर अल्लाह नजर आएगा, मगरिब के अंदर अल्लाह नजर आएगा, जुनूब में अल्लाह नजर आएगा, शुमाल में अल्लाह नजर आएगा। जमीन के जर्रे जर्रे बताएंगे इनको जिंदगी देने वाला अल्लाह है। हवा के छोटे बताएंगे इनको चलाने वाला अल्लाह है। आसमान का उरूज बताएगा इनको बुलंदी देने वाला अल्लाह है। बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ बताएंगे इनको थामने वाला अल्लाह है। और आसमान को उड़ने वाले परिंदे बताएंगे उनको उड़ाने वाला अल्लाह है। और बड़ी बड़ी चट्टान, तूफान की मौज और लहरें बताएंगी इनको थाम के रखने वाला अल्लाह है। वही अकेला है जो तने तनहा पूरी दुनिया के निजाम को चला रहा है। आपको मैंने सबक दिया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था अल्लाह से कि अल्लाह क्यों नहीं सोते हैं। अल्लाह ने कहा था मूसा इसका जवाब कल मिलेगा। अरे एक काम करो, 2 शीशे का गिलास तलाश करके लाओ, पहाड़ के नीचे पथरीली जमीन पे खड़े हो जाओ, सारी रात खड़े रहना, सुबह बताओ कि अल्लाह क्यों नहीं सोता है। मूसा अलैहिस्सलाम 2 शीशे गिलास तलाश करके लाए, पहाड़ के नीचे पथरीली जमीन पे खड़े हो गए। सारी रात 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब खड़े रहे, खड़े खड़े उसको नींद आने लगी। नींद तो आएगी, जाहिर सी है, इंसान थे, आदमी थे, बशर थे। जब खड़े खड़े उसको नींद आने लगी, दोनों मुट्ठियां खुल गई और दोनों शीशे का गिलास जमीन पे गिर करके चूर चूर हो गए। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से आवाज आई, मूसा समझ गया कि अल्लाह क्यों नहीं सोता है। अल्लाह ने कहा मूसा ने कहा अल्लाह अब भी समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा मूसा तू सो गया, 2 शीशे का गिलास नहीं संभाल सका, अल्लाह सो जाएगा, सातों जमीन और आसमान को कौन संभालेगा। मेरे मोहतरम मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह हमसे और आपसे बड़ी मोहब्बतें करता है। लौटो उस अल्लाह की तरफ। शाबान का महीना चल रहा है, शाबान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत करवा लीजिए और रमजान के महीने में अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला आपके इस रमजान मुबारक बना दे और अल्लाह आपके रोज़े कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को कबूल फरमा ले। एक छोटी सी हदीस सुना के जो अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, एक हदीस कुदसी में आपको चलते चलते सुनाता हूँ, जरा दिल के इस हदीस कुदसी को सुनिएगा। इस हदीस कुदसी के अंदर ऐसा लगता है जैसे अल्लाह अर्श से उतरकर जमीन पर आ गया, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने हमको और आपको गोद में बैठा लिया। 70 भाई मिलकर के ओलोनिया मोहब्बत की गीत नहीं सुना सकती जो ये अल्फाज में अल्लाह अपने बंदों को सुनाता है। अल्लाह फरमाता है, या इबादी, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह के रहते हुए कभी किसी बादशाह से मत डरना। जब तक अल्लाह की बादशाहत कायम दायम है, अल्लाह की बादशाहत हमेशा कायम दायम रहेगी। ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह के रहते हुए कभी रिज़्क़ की तंगी से मत डरना। जब तक अल्लाह के खजाने भरे पड़े हैं, अल्लाह के खजाने हमेशा भरे पड़े रहेंगे। ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, अल्लाह के रहते हुए कभी किसी से दिल लगाने की कोशिश मत करना। अगर अल्लाह को तलाश करोगे कभी न कभी अल्लाह को पालोगे, और अगर अल्लाह को छोड़ करके तुम मखलूक के चक्कर में पड़ गए, वो भी तुमसे छूट जाएगा और भलाई से तुम महरूम हो जाएगा। ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बेटे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, लिहाजा खेल कूद में अपने वक्त को बर्बाद मत करना, लिहाजा रिज़्क़ के पीछे अपने आप को ज्यादा परेशान मत करना, लिहाजा अपने मुक़द्दर से ज्यादा तलाश मत करना। अगर अल्लाह ने किस्मत में सब कुछ लिख दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह की तकदीर पर, किस्मत पर, फैसले पर तू राज़ी हो गया, अल्लाह तेरे दिल और जिस्म दोनों को अल्लाह आराम देगा। और अगर अल्लाह की तकदीर पर, किस्मत पर, फैसले पर राज़ी नहीं हुआ तो अल्लाह क्या फरमाते मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह फरमाते व इज़्ज़त भी जलाली, मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, दुनिया का गम मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दूंगा। फिर क्या होगा, फिर दोनों के खातिर ऐसा भागा फिरेगा जैसे जंगलों में जानवर भागा फिरा करते हैं। रांची झारखंड के अंदर तुम्हारा पेट नहीं भरा, दिल्ली मुंबई पंजाब के अंदर जाकर के दर की ठोकर खाएगा, वहां पर पेट नहीं भरा। सऊदी अरब अमेरिका जापान में जाकर के 2 दिन रात एक कर देगा, वहां पेट नहीं भरा। कुवैत में जाकर के नाक रगड़ेगा, लेकिन सुन ले सारी रात नगर की ठोकरें खाने के बाद मिलेगा तुझे उतना ही जितना अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिख दिया है।
اور آخری بات بڑی دھیان سے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، خلقت السماوات والسماء، اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہو، دیکھو میں نے تو ساتوں آسمان کو پیدا کیا، ساتوں زمین کو پیدا کیا، اور اس زمین پر 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، سب کو کھلا کے پلا کے، خلقت السماوات والسماء، سب کو کھلا کے پلا کے سلا کے اللہ تھکا نہیں تو 2 وقت کی روٹی دے کر کے اللہ کیسے تک جائے گا؟ اور آخری بات، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا تھا اپنی محبت کے لیے، لہذا میری محبت کا حق ہے تو بھی اللہ سے محبت کرو۔ اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، اے میرے بندے، کبھی اللہ سے کل کے روزی مت مانگا کرو، جیسا کہ اللہ نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا امام صاحب کل کے نماز آج پڑھ دو، کل کے روزے آج رکھ لو۔ اللہ فرماتے میرے بندے، جب کل کے عمل کا مطالبہ آج میں تجھ سے نہیں کرتا ہوں تو تم کل کی روزی مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر کل کا سویرا ہونے والا ہے، تیرے آنکھ کھلنے سے پہلے اللہ ہر قسم کے سبزیاں پھل بازار میں پہنچا چکا ہوگا۔ اگر کل کا سویرا ہونے والا ہے، تیرے آنکھ کھلنے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ ہر قسم کے سبزیاں، دال، دہی، گھی، ڈالڈا، چاول، گیہوں بازار میں پہنچا چکا ہوگا۔ میرے بندے، کبھی اللہ سے کل کو روزی مت مانگو۔ آج تک میں بےایمانوں کو نہیں بھولا، آج تک میں کافر کو نہیں بھولا، آج تک مشرک کو نہیں بھولا، آج تک میں بے نمازی کو نہیں بھولا۔ ارے کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کیسے بھول جائے گا؟ نماز پڑھنے والوں کو اللہ کیسے بھول جائے گا؟ حاجی اور نمازی کو اللہ کیسے بھول جائے گا؟ حال یہ ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1400 سال میں جس نے بھی اللہ کو پایا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل کر کے پایا ہے۔ ہماری زبان کو صلاحیت نہیں ہے کہ نبی کی شان کو مکمل بیان کر سکے، وہ حدیث میں عربی زبان کو صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے تعلیم کو مکمل بیان کر سکے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، ایک رات میں نے دیکھا اس نبی کا کتنے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ عائشہ کے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے عائشہ کے لیے دعا فرمایا، میری طرف دیکھیے گا، آپ نے کہا اللہم اغفر لی لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخرت وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے خوبیاں ظاہر تمام گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عائشہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے اس کا سر اس کی گود میں جا لگا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم اتنا کیوں ہنس رہی ہو؟ عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آج آپ نے عائشہ کے لیے دعا فرمایا ہے، عائشہ آج خوش نہیں ہوگی تو کب خوش ہوگی؟ اللہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ آپ نے فرمایا، اس نبی کا جواب سن میرے بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اس پوری زندگی کے اندر میں نے تمہارے لیے ایک دفعہ دعا مانگی ہے، تم اتنا خوش ہو رہی ہے، اتنا خوش ہو رہی ہے، تیرا سر تیری گود میں جا لگا۔ واللہ 23 سال کی میری زندگی میں کوئی ایسی نماز نہیں گزری ہے جس میں نے اللہ سے یہ نہ کہا ہو، 23 سال میں میری زندگی کوئی بھی ایسی نماز نہیں گزری ہے جس میں اللہ سے یہ نہ کہا ہو اے اللہ میری امت کے اگلے پچھلے خوبیاں ظاہر تمام گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ 23 سال کی آہیں، 23 سال کے معصور جس کے صدقے میں ہم اس دنیا میں سانس لیتے ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں اللہ کی ہوائیں ملتی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر کھانا کھلا رہا ہے، وہ اللہ کے نبی اتنا ہمارے طرف رہے ہیں۔ اس لیے اللہ میرے دوست میرے بڑوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سبوں کو محبت کے ساتھ اللہیت کے ساتھ مسجد کو آباد کرنے والا بنائے، اور ہم سبوں کو دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر جو قلوت ہے، جو حسد ہے، عداوت، میں نے پہلے جملہ میں یہ بات کہی تھی، اللہ ہم سبوں کو اس عداوت سے، اس فتنے سے دور رکھے، اللہ ہم سب کی بات فرمائے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت کو سنت